اور میں ان احکامات کی ادائیگی کی پابندی کا اعلان کرتا ہوں کہ جو کچھ ایک پاکستانی کی حیثیت سے پاکستانیوں پر حقوق، فرائض اور اختیارات اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، میں ان کو باضابطہ طور پر ادا کروں گا۔ یہ ہے معنی اعلان کا، اقرار کا، اظہار کا، اعتراف کا۔ اسی طرح کوئی شخص کسی بھی جماعت میں شمولیت کا اعلان کرتا ہے تو صرف اس کا اعلان اسے وہ جماعت بنا دینے کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اعلان اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اس جماعت کے جو اصول اور اس جماعت کے جو قواعد اور اس جماعت کا جو ڈسپلن ہے، میں اس کی پابندی کا عہد کرتا ہوں۔ اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اختیار کرنے کا اعلان کرنے والا اس بات کا اظہار کرتا ہے کلمہ طیبہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ان دو چیزوں سے کلمہ مرکب ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی طرف سے جو کچھ مجھ پر پابندیاں لگائی جائیں گی میں ان پابندیوں کو قبول کروں گا، اور اللہ کی طرف سے جو بھی مجھے حکم دیا جائے گا میں اس حکم کی اطاعت کروں گا۔ اللہ جس بات سے روکیں گے میں اس بات سے رک جاؤں گا، اور رب کائنات جس بات سے اجتناب کا حکم دیں گے میں اس حکم سے اس بات سے مجتنب ہو جاؤں گا۔ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح نبی پاک حضرت محمد کریم علیہ السلام کے فرامین اور آپ کے منہیات، آپ کے احکامات، وہ بھی میرے لیے واجب الاتباع اور واجب الاطاعت ہوں گے۔ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں اسے مان لوں گا، اور جس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روکیں گے میں اس بات سے رک جاؤں گا۔ یہ ہے کلمے کا معنی کہ پابندی کا اقرار، ایک ضابطے کے اندر رہنے کا اعلان۔ اگر کوئی شخص اس پابندی کے اقرار اور اعتراف کے بعد اس ضابطے کے، نظام کے، اوقات کے، قواعد و احکام کو تسلیم نہیں کرتا تو معنی یہ ہے یہ شخص دوسروں کے مقابلے میں دوہرا مجرم ہے۔ ایک اس بات کا کہ اس نے اقرار جھوٹا کیا ہے، اظہار جھوٹا کیا ہے، اعلان دھوکہ دینے کے لیے کیا، اور دوسرا اس بات کا مجرم کہ اس نے ضابطے کی، نظام کی پابندی اور پیروی اختیار نہیں کی۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص اس ضابطے کے ماننے کا اقرار ہی نہیں کرتا وہ اکارا مجرم ہے کہ اس نے ابتدا میں اس ضابطے کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نظام کے احکامات اس پر لاگو ہی نہیں ہوئے، وہ اکارا مجرم۔ لیکن اقرار کر کے پھر معصیت کرنے والا، پابندی اپنے اقرار کی نہ کرنے والا، یہ دوہرا مجرم ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ میں نے مثال سے سمجھایا، ایک آدمی پاکستان کے شہریت کے فارم کو پوری نہیں کرتا، پاکستان کی نیشنلٹی اختیار ہی نہیں کرتا، ایسے شخص پر پاکستانی قوانین اور پاکستانی ضوابط کا اطلاق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے پاکستان کی شہریت کو اختیار ہی نہیں کیا۔ لیکن اگر کوئی شخص پاکستان کا شہری بننے کا اعتراف کر کے پھر
پھر پاکستانی ضابطوں کو نہیں مانتا، ایسا شخص دوہری سزا کا مستحق ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کی سزا کافروں سے زیادہ سخت مقرر کی گئی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے باوجود پھر اللہ رسول کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے، اللہ رسول کی بغاوت اختیار کرتے اور قرآن اور سنت کے ضابطوں کو نہیں مانتے، اسلام کی بنیادوں سے انحراف کرتے، اپنی مرضی سے اسلام کے بعض اصولوں کو پکڑ لیتے، بعض اصولوں کو چھوڑ دیتے۔ ان کے متعلق خداوند عالم نے کلام مجید کے اندر الگ حکم نازل کیا، کافروں کے لیے الگ، مومنوں کے لیے الگ۔ مومنوں کو کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اسلام کے مکمل ضابطے کو تسلیم کیا، یہ لوگ حساب و کتاب کے بعد جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے۔ وہ جنت کہ جس کا سب سے ہلکا درجہ اس شخص کو ملے گا جس کی دنیا میں سب سے کم نیکیاں ہوئی، اور امام کائنات نے فرمایا اس کو اتنی بڑی جنت ملے گی، اتنا بڑا باغ ملے گا کہ ان باغوں کے اندر سوار ہو کر گزرتا رہے، 70 سال لگ جائیں گے، باغ ختم نہیں ہوں گے۔ یہ وہ ہے جو مومن ہے۔ کافروں کے لیے انصاف کیا کہ اللہ رب العزت کافروں کو جہنم رسید کرے گا، اور جہنم وہ ہے جس کی سب سے ہلکے عذاب کی ادنا سی مثال امام کائنات علیہ السلام نے فرمائی کہ جس کو اسی طرح جنت کے مقابلے میں سب سے ہلکی جہنم دی جائے گی، اس سے بہت اچھے کام کیے، بہت عمدہ طبیعت کا انسان اور نیکیاں بھی بہت کی، لیکن اللہ کی توحید کو نہیں مانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف نہیں کیا۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس کو سب سے ہلکی جہنم اور دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کے پاؤں کے اندر آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کے شعلے اس کے دماغ سے نکل رہے ہوں گے۔ یہ جہنم کا ادنا ترین عذاب کافروں کے لیے۔ لیکن وہ مدت جس نے اسلام کے اختیار کرنے کا اعلان کیا، خدا رسول کے احکام کی پابندی کا اقرار کیا، پھر اس نے اسلام کو مکمل طور پر اختیار نہیں کیا، اس کی سزا کیا ہوگی؟ فرمایا ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ کافروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، لیکن اپنی زبان اور اپنے عمل کے اندر دوری پیدا کرنے والے منافقوں کو جہنم کی تہ کے نیچے رکھا جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول جہنم کی پاتال کیا ہے؟ جہنم کی تہ کیا ہے؟ فرمایا جہنم کی تہ میں اور جہنم میں اتنا فاصلہ ہے کہ اگر 70 سال تک آدمی نیچے گرتا رہے تو جہنم کی تہ میں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ منافقوں کو جہنم کی اس تہ کے اندر رکھا جائے۔ لوگوں منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اسلام کے مکمل ضابطے اور نظام کو تسلیم نہیں کرتا، اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ کی توحید کو مانا، نبی کی رسالت کو تسلیم کیا، نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھی، روزہ نہیں رکھا، روزہ رکھا، زکات ادا کی، چاروں کام کیے، نماز بھی پڑھی،
توحید و رسالت کا اقرار بھی کیا، زکات بھی ادا کی، روزہ بھی رکھا، استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا، یہ بندہ منافق ہے۔ کیوں؟ اس نے اس کو اسلام نہیں سمجھا جسے محمد الرسول اللہ نے اسلام قرار دیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو اسلام سمجھا، نے اپنی مرضی کو۔ اور خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد کیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صرف کوئی مشرک نہیں جو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا، اللہ کو چھوڑ کر دوسری درگاہوں پہ جھکتا، رب کی بارگاہ سے ہٹ کر غیر اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتا، بلکہ وہ بھی مشرک ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا، جس نے اپنی من کی چاہتوں کو اللہ کا مؤذن بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، من اس کا نماز کے لیے آنے کو نہیں چاہتا، اس کا من نماز کو آنے کو نہیں چاہتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کتب علیکم الصیام، اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے، اس کا من معمولی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے آؤ تم سکھاؤ، جو مال ہم نے دیا، جو مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ ہم نے جو مال دیا ہے اس میں سے 1/40 حصہ اللہ کے لیے نکالو، من اس کا زکات نکالنے کو نہیں چاہتا۔ اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہر وہ شخص جس کے پاس حج کے لیے پیسے موجود ہیں، اللہ نے اس پر حج فرض کر دیا ہے، حج کے لیے پیسے موجود ہیں، لیکن من نہیں چاہتا۔ خداوند عالم نے ایسے بندے کے بارے میں قرآن میں کہا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ وہ ہے جس نے خدا کے حکم کو چھوڑ کر اپنے من کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی نفس کی خواہش کو اپنا رب بنا لیا۔ فرمایا اس کا حشر بھی قیامت کے دن مشرکوں کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی نہیں مانی، من کی مانی ہے۔ اور دوستو اسی لیے میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ سچا مسئلہ بتاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں چلو جی 4 نمازی زیادہ آج آگے ہیں رمضان میں، خوش ہو جاؤ، ان کو خوش کر دو۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں جو شخص رمضان میں نماز پڑھتا باقی ایام میں نماز نہیں پڑھتا، کعبے کے رب کی قسم ہے اس کی نماز رمضان کی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ جو شخص نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے، رمضان کے روزے بغیر عذر کی وجہ سے چھوڑے ہوئے ہیں، خدا کی قسم اس سے کوئی نماز کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج نہیں ہوگا۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، زکات نہیں دیتا یا زکات کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، زکات کے اندر دھوکہ دیتا ہے اللہ سے، ایسے آدمی کو نہ نماز کا فائدہ نہ روزے کا فائدہ، بے وجہ اپنی جان کو جوخم میں ڈالے ہوئے۔ جو آدمی یہ تینوں کام کرتا، توحید اور رسالت کا اقرار نہیں کرتا، لیکن استطاعت کے باوجود حج کی نیت اور خواہش نہیں رکھتا، اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، سن لو یہ سب سے اسلام کے 5 فریضوں میں سے سب سے کم تر درجے کا فریضہ ہے، اس لحاظ سے کہ بہت سے لوگوں پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ نماز سے کوئی بھی مستثنا، روزے سے کوئی بھی مستثنا،
زکات سے ہر وہ شخص جس کے پاس صرف 2000 روپیہ ہو وہ مستثنا، حج سے بہت سے لوگ مستثنا، بے شمار مخلوق ایسی ہے جس پہ حج فرض ہی، اس کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استطاعت کے باوجود اگر کوئی شخص حج کا ارادہ نہیں کرتا، فرمایا اللہ کو اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں، چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے۔ یہ ایسا فریض ہے جو پہلے تینوں فریضوں کے مقابلے میں نسبتاً کم تر ہے۔ اس کے بارے میں نبی یہ کائنات کا حکم ہے کہ اگر کوئی حج کے لیے نہیں نکلتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے، کیا مطلب ہے؟ اس کے اسلام کا اسے کوئی فائدہ، اس کے روزوں کا، زکات کا، نماز کا اسے کوئی فائدہ۔ سنو سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے اس نے اس اسلام نہیں مانا جو محمد رسول اللہ لے کے آئے، اس نے اس اسلام کو مانا ہے جس کو اس کے اپنے نفس نے تراشا، جس کو سمجھا کر لیا، جس کو سمجھا نہ کیا۔ مانا یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی میں جھوٹا ہے، نہ اس نے خدا اس والے کو سمجھا، نہ اس نے مصطفیٰ مدینے والے کو سمجھا، اس نے شیطان کو اور اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا خدا رسول بنایا ہوا۔ اس لیے دوستو یاد رکھنا، اللہ نے بہت سے چہرے رمضان مبارک میں ہم کو دکھائے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ مسجدوں کا نمازی بنا دے۔ یاد رکھو اللہ کی قسم ہے تمہارے بھلے کے لیے کہتا ہوں، میرا کیا ہے، تم نماز پڑھو نہ پڑھو، زکات دو نہ دو، حج کرو نہ کرو، رمضان کے روزے رکھو نہ رکھو، ہم کو کیا ہے، لیکن اپنے نبی کی سنت میں، اپنے نبی کی اتباع میں ہم تمہارے فائدے کی بات تمہیں بتلاتے ہیں کہ دوستو اگر اسلام کا ایک فریضہ چھوڑ دیا، باقی 4 فرائض کا بھی قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے بیکار اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالنے کی ضرورت۔ اگر روزہ نہیں رکھنا نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں چلو جی ایک کام تو کرتا ہے، اسلام کے اندر آدھا فیصد آدھا بغیر اس کی کوئی حیثیت اور اس کی کوئی اہمیت اور اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود موجود نہیں، یا مسلمان ہو جا مکمل یا کھل کر اس عمر کا اقرار کر۔ یہ کیا ہے؟ جس کو جی چاہا کر لیا، اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسے نہیں بڑی سچا خیرات کرتا ہے، بڑی سچا خیرات، روزہ کبھی نہیں رکھا، ایسے آدمی کا کوئی سچا نہیں، بڑے روزے پابندی سے رکھتا ہے، کبھی زکات نہیں دی، ایسے آدمی کا کوئی روزہ نہیں، زکات پابندی سے دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ایسے آدمی کی کوئی کیوں اپنے مال کو ضائع کرتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے ایک روزے کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، فرمایا قیامت تک روزہ رکھتا ہے، ایک روزے کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، ایک روزہ جان بوجھ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک روزہ رکھتا رہے، رمضان کا ایک روزہ جو جان بوجھ سے چھوڑا ہے اس کی ادائیگی ہو سکتی؟ اگر ایک روزے کی بات ہے، جو سارے چھوڑ کے بڑا حاجی اور نمازی بن کے بیٹھا ہے، اس سے قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کیا جواب دینا ہے؟ لوگوں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو، اور میں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ روزہ، نماز، زکات، حج اور اس کے ساتھ توحید اور رسالت کا اقرار، یہ 5 چیزیں ہوں تو آدمی مسلمان کہلانے کا حق رکھتا ہے، مگر نہ مسلمان کہلانے کا حق بھی رکھتا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کوئی پوچھ سکتا ہے آپ نے کہا ہے استطاعت کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرتا تو نبی پاک کے فرمان کے مطابق وہ یہودی مر جائے یا عیسائی مر جائے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ. سوال یہ ہے ایک آدمی حج کے لیے ارادہ رکھتا ہے, حکومت کو درخواست دیتا ہے, 2-4 برس تک درخواست دیتا رہتا ہے, اس کی درخواست نہیں نکلتی, مر جاتا یا بعد میں غریب ہو جاتا. ایسے آدمی کا کیا ہے؟ ایسا آدمی شرم قیامت کریں اللہ کی بارگاہ میں حاجیوں کی چوکیں اٹھایا جائے گا, اور اس سے حج نہ کرنے کا گناہ اس حکومت کے سر ہے جس نے اس کو حج کی سہولت فراہم, وہ اللہ کے ہماری سنا. قیامت کے دن انشاءاللہ وہ حج کرنے والوں میں اٹھایا جائے. اپنی طرف سے ارادہ رکھے, اپنی طرف سے عزم کرے, اپنی طرف سے محنت کرے. یہ 5 شرائط کم از کم اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. نماز کبھی ترک نہ کرے, رمضان کے روزے کبھی نہ چھوڑے. اللہ نے مال دیا, یہ بڑا مشکل کام ہے. مال اللہ کی راہ میں نکالا. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہے یہ مال میں نے کمایا ہے, اور اگر آدمی یہ سمجھے کہ یہ مال میرے رب نے دیا ہے, یہ مال میرے رب نے دیا, اور جس نے دیا اس کی راہ میں 1/40 دینا ہے, تو پھر آدمی کو دیتے ہوئے تکلیف ہر معاملے میں آدمی کی یہ بھی حدیث پاک میں آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ جب اللہ کے حکم پر ان سے مالوں کا سوال کیا جاتا سارا مال لے کے آ جاتے تھے. آپ حیران رہتے ہیں. آپ کو کبھی یہ میرا خیال ہے میں نے پہلے مسئلہ نہیں بتایا, کبھی دیر میں نہیں آیا. شاید آپ پہلی مرتبہ یہ مسئلہ سننے لگے ہوں. صحابہ کے اندر اتنا یہ احساس پختہ تھا کہ مال اللہ کا ہے, مال اللہ کا ہے, اس لیے اللہ کے حکم پر ہر وقت لٹانے کو تیار رہتے تھے. ہر وقت لٹانے کو اتنا احساس پختہ ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں روکنا پڑا. نبی کائنات کو انہیں روکنا پڑا. آپ نے فرمایا مال لٹاتے ہوئے 1/3 حصے سے زیادہ مال نہ لٹاؤ, 2/3 حصہ اپنے پاس ہوگا. اتنا لوگوں کو یقین تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہوئے کوئی آدمی 1/3 سے زیادہ اپنا مال خیرات روکا. کیا ان کے صحابہ اتنے مطمئن تھے, اتنا ان کے ذہنوں میں پختہ ہو گیا تھا یہ عقیدہ کہ جب رب نے دیا ہے, اس نے مانگا ہے, تو اس کی بارگاہ میں لٹانے میں کون سی دقت ہے, وہ اور دے دینا. اس قدر صحابہ کے اندر جوش ہے, اور ان کا عقیدہ زندگی کے تمام معاملات میں اسی طرح ہے. اسی طرح کا عقیدہ تھا, چھوڑ دو مجھے, اسی طرح کا عقیدہ تھا ان کا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کے اندر کہ ایک حدیث میں آیا ایک انسان نبی کا صحابی, عورت بھی صحابی, مرد بھی صحابی, کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ. بیویاں بھی نبی کی صحابی, مرد بھی نبی کے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا بیٹا موت ہو گیا, ایک ہی بیٹا تھا, اکلوتا بچہ فوت ہو گیا. رات کے وقت خامد آیا, بیوی نے دیکھا کھڑا ہوا ہے, پریشان ہے, مصیبت کا مارا ہوا ہے, بیٹے کی پوتیلگی کی خبر دوں گی, پریشان ہوتا ہے. پوری رات خبر نہیں دی, آرام سے صبح اٹھے, عقیدے کی کس طرح درست ہوئی. بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے اللہ کے بندے تو مجھے ایک مسئلہ تو بتلا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اگر کسی آدمی نے, کسی شخص نے, کسی ہستی نے تیرے پاس کوئی امانت رکھی ہوئی ہوگی,
اگر وہ تیرے پاس اپنی امانت کا مطالبہ لے کے آئے تو تو کیا جواب دے گا؟ تو صحابی نے عرض کی، فرمانے لگے اپنی بیوی سے، کہنے لگے جب امانت والا آئے گا ابھی اس کے لبوں سے الفاظ نہیں نکلے گے کہ میں اس کی امانت اسے واپس لوٹا دوں گا۔ کہنے لگی کہ سنو، رات اللہ نے بچے کی صورت میں جو امانت ہم کو دی تھی اس نے مانگ لی، وہ واپس لے گیا ہے۔ اتنا ایمان، اتنا پختہ، اللہ اکبر۔ صحابی کہتا ہے میرا دل پھٹ گیا کہ میرا بیٹا رات کو سچ نے مجھے بتلائی، شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات یہ حادثہ ہوا، میری بیوی نے مجھ کو خبر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا تیری بیوی اللہ کی نیکوکار بندی، اس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا، اور اس ایمان کے بدلے میں اللہ مجھے وہ بچہ عطا فرمائے گا جو قیامت تک تیرے نام کو روشن رکھے گا۔ یہ لوگ تھے جن کا ایمان یہ ہے، مال کو اگر اللہ کی امانت سمجھے، یہ عقیدہ رکھے کہ مال میرا نہیں رب کا دیا ہوا، پھر رب سے دیے ہوئے مال سے رب کے حکم پر 1/40 2.5% نکالتے ہوئے تکلیف کیوں ہو؟ کہ اللہ تو جو بھی مانگے حاضر ہے، دیا ہوا تو تیرا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یہی مانگا کہ بچہ رب نے دیا، رب نے کہا اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، باپ کاٹنے کے لیے تیار، بیٹا کٹنے کے لیے تیار۔ باپ کا عقیدہ بھی یہ ہے رب نے دیا، بیٹے کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ رب نے عطا کیا ہوا ہے۔ جب جس نے عطا کیا اس سے مانگا ہے تو اعتراض کیا ہے؟ لوگوں اس عقیدے کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، کم از کم فرائض پنجانا نماز، زکات کی ادائیگی، رمضان کے روزے، بیت اللہ کا حج، اور عقیدہ درست۔ عقیدہ اگر ساری چیزیں موجود ہیں، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکات بھی، اور اللہ کی توحید پر یقین، لا یحبطن عملک، سارے عمل دیکھا، کسی عمل کا کوئی فائدہ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں عقیدہ توحید کا ادا کر رکھا۔ اب اس شکر کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی اللہ کی بارگاہ سے ہٹنا گوارا نہ کرے، محمد الرسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھو، اور محمد الرسول اللہ کی رسالت پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ساری خدائی ایک طرف، اکیلا مصطفیٰ ایک طرف، ساری خدائی کی بات پر ٹکرا دو، محمد کی بات پہ آنچ نہ آنے پائے صلی اللہ ہو۔ یہ معنی ہے توحید و رسالت۔ فرائض پنجانہ کو ادا کرو، زکات دو، روزے رکھو، حج کی اللہ نے توفیق کی ہے، حج کی نیت سے کمر آنو، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شروع ہو جاؤ گے اس بدری کی طرح جو دیہاتی جنگلی آدمی جس کو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، نبی پاک کی خدمت میں حاضر آپ نے کیا کہا؟ کیا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان بھی نہیں لایا، اسلام بھی ابھی قبول نہیں کیا، کہنے لگا میں نے سنا ہے تو کہتا ہے اللہ ایک ہے۔ آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، بالکل بھی آپ یاد نہیں، یا محمد کہتے اس سے پکارا صلی اللہ ہو۔ چلو یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، یا محمد کہہ کے پکارنا نبی کو جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لا تجعلوا نداء الرسول دعاء الرسول كدعاء عبادكم بعضا، کوئی آدمی اس طرح میرے محبوب کو نہ پکارے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارے صلی اللہ ہو۔ یا ہم لوگوں نے ہماری مخالفت کی وجہ سے کہا ہمیں یا محمد کہنے، اچھا یا محمد شادیوں میں سردے رہنے تو ہمارا کیا ہے؟
اگر تم نے قرآن کی مخالفت کرنی ہے تو کرتے رہو، ہم تمہیں کس طرح بات رکھیں، ہم کو سمجھا ہی سکتے ہیں۔ قرآن سورہ نور 18واں پارہ، عرش والے نے آسمان سے ملا کے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعائے بعضکم بعضا، اور کوئی آدمی میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارے جس طرح ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہیں۔ تمام طیب الاسلام کی تقریروں کے کیسٹ اور ویڈیو کیسٹ بازار سے باراعت حاصل کرنے کے لیے محمدی کیسٹ ہاؤس 18 اردو بازار لاہور سے حاصل۔ کوئی آدمی اس طرح میرے محبوب کو نہ پکارے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ صلی اللہ ہو، یار لوگوں نے ہماری مخالفت کی وجہ سے کہا اب یا محمد کہنے، اچھا یا محمد بابیا نے سردے رہنے تو ہمارا کیا ہے؟ اگر تم نے قرآن کی مخالفت کرنی ہے تو کرتے رہو، ہم تمہیں کس طرح بات رکھیں، ہم کو سمجھا ہی سکتے ہیں۔ قرآن سورہ نور 18واں پارہ، عرش والے نے آسمان سے ملا کے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعائے بعضکم بعضا، اور کوئی آدمی میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارے جس طرح ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہیں۔ اور سنو، پورے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کیسے نہیں پکارا؟ کیا تھا؟ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو بات کی ہو رہی تھی، وہ دیہاتی جنگلی آدمی اس کو پتہ ہی نہیں کہ رسول کس کو کہتے ہیں، کہہ رہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہا تجھے اسی اللہ کی قسم ہے سچی بات کہنا، واقعی اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ اتنا بالکل سادہ آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا میں اسی ذات کی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی نے آپ کو بھیجا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہ اللہ قسم کھا کے بتلاؤ، کہتا ہے قسم کھا کے بتلاؤ کہ اسی نے آپ کو بھیجا؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنا نبی بنا دیا۔ اس نے کہا اور یہ تو میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے، تو اللہ کا رسول ہے، کیونکہ تو نے قسم کھا کے بتلایا مجھ کو یقین ہو گیا آپ سچ ہے صلی اللہ ہو۔ آپ نے فرمایا 5 وقت نماز پڑھا کر، کہا قسم کھا کے کیا کہ اللہ نے اس کو فرض دیا؟ نبی پاک نے فرمایا میں قسم کھا کہتا ہوں اللہ نے اس کو فرض دیا۔ کیا اللہ اچھا ٹھیک ہے؟ اور کوئی؟ آپ نے فرمایا اللہ مال دے تو زکات دیا کرو۔ پھر کہتا ہے قسم کھا کے بتلاؤ کہ اس کو بھی اللہ نے فرض کرا دیا۔ آپ نے فرمایا میں قسم کھا کہتا ہوں اللہ نے اسے فرض کرا دیا۔ کیا اللہ اور کچھ؟ آپ نے فرمایا اگر رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھو۔ کہا قسم کھا کے کہو یہ بھی آپ نے حکم دیا؟ آپ نے فرمایا میں قسم کھا کہتا ہوں میرے رب نے یہ حکم دیا، اللہ روزے بھی رکھو۔ اس نے کہا اور کچھ؟ آپ نے فرمایا اللہ کے گھر کا طواف کرو، اللہ کے گھر کے جاؤ۔ کہ اللہ قسم کھا کے بتلاؤ یہ بھی تیرے رب نے کہا؟ آپ نے فرمایا میں قسم کھا کہتا ہوں یہ بھی تیرے رب نے کہا۔ اللہ اکبر، یہ تعلیم کی بات ہے۔ لہٰذا آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا ہے، کہتا ہے پہلے تو نے 5 قسمیں کھائی ہیں، اب میں ایک قسم کھاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا قسم کھاتا ہے؟ کہنے لگا میں رب کی قسم کھاتا ہوں جو ایک ہے اور جس نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں جب تک زندہ رہوں گا ان 5 چیزوں کو اختیار کیے رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نہ اللہ کی توحید کو چھوڑوں گا، نہ تیری رسالت کو چھوڑوں گا، نہ نماز کو چھوڑوں گا، نہ روزے کو چھوڑوں گا، نہ حج چھوڑوں گا، نہ زکات چھوڑوں گا۔ مروں گا تو اس پر مروں گا، جیوں گا تو اس پر جیوں گا۔ اب میں بھی قسم کھا کے چھوڑا ہے، یہ کہا چل نکلا، ابھی 15 منٹ نہیں ہوئے ایمان لائے ہوئے، 10 منٹ گزرے ہیں ایمان لائے ہوئے کہ آسمان سے جبریل امین آ گئے۔ نبی کا وحی ہوئی، نبی یہ کائنات نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلينظر الى هذا۔ اور میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، اور دنیا میں جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون جنتی نہیں دیکھنا چاہتا؟
فرمایا اس جنگلی کو دیکھ لو جس کو بھی 5 منٹ ہوئے اسلام لائے ہوئے. جبریل نے کہا اللہ نے جنت اس کو لکھ کے عطا فرما دی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. 5 منٹ ہوئے اسلام لائے اور نبی سے مسئلہ پوچھ کے گیا. سال جبریل کو رسالت میں لے کر چلا گیا. لوگوں نے کس طرح ان اسلام کے بنیادی اصولوں کو تسلیم کرتا ہے. مزہ آیا نا اس سے نبی کو قسم اٹھوائی پھر ہم بھی قسم اٹھائی. مزہ آیا قسم اٹھائی. ہم کیا ہوں گے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں. ہمیں پیدا ہوتے ہی ہمارے ایک کان میں اذان دی گئی, دوسرے میں ہمارے میں تکبیر کہی گئی. لیکن ہماری بدبختی کی انتہا ہے اس گھر میں پیدا ہونے کے باوجود مسجدیں ہمارا چہرہ دیکھنے کو طرف جاتی ہیں. کوئی بھی ہمیں مسجد میں جانے کی توفیق کیا ہم اللہ رسول کی عظمت کا اعتراف کر کے پیدا ہوتے لیکن ساری زندگی اللہ رسول کی بغاوت میں گزر جاتی. لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ. یہ مقدس مہینے کا مقدس دن پچھلے جمعے میں نے کہا تھا سارے دنوں کا سردار اللہ نے جمعے کے دن کو بنایا. سارے دنوں کا سردار اللہ نے جمعے کو بنایا ہے اور سارے مہینوں کا سردار اللہ نے رمضان کو بنایا ہے. سارے مہینوں کا سردار اللہ نے رمضان کو بنایا ہے اور ساری راتوں کی سردار اللہ نے لیلۃ القدر کی رات بنائی ہے. آج شاید لیلۃ القدر کی راتوں میں سے پہلی رات آنے والی ہے اور آج جمعے کا دن ہے اور آج رمضان کا مہینہ ہے اور آج ساری کائنات کا سب سے اعلیٰ ترین ٹکڑا زمین کا مسجد ہے. اپنے درمیان اور اپنے رب کے درمیان وعدہ کرو اپنے اللہ کو گواہ بنا کے اللہ زندہ رہیں گے تو تیرے مکمل اسلام کے کار بند رہ کے زندہ رہیں گے اور مریں گے اللہ تو خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آج عہد کر لو خدا کی قسم ہے اس آپ کے سچے نہیں اگر تمہاری موت ہو گئی اللہ تمہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کروا دے گا. کیونکہ یہ عہد ایمانداری کے ساتھ پختہ نیت کے ساتھ اللہ کو یہ عہد بھی بڑا پسند ہے. اللہ کو یہ ارادہ بھی بڑا پسند ہے. اللہ کو یہ نیت بھی بڑی پسند ہے. دوستو اگر رمضان گزر جائے ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی اور انقلاب نہ آئے تو مانا یہ ہے کہ رمضان ہماری زندگی میں داخل جو رمضان سے ہمیں حاصل ہونا چاہیے تھا درس وہ ہم نے حاصل. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم اپنی جھولیاں پھیلا کے تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اللہ دلوں کا مالک تو ہے. اللہ تیرے نبی نے کہا ہے کہ دل میرے اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے. اے اللہ دنیا کی آلائشیں دنیا کی آلودگیاں ہمارے دلوں میں مسلط ہو گئی. اللہ ہمارے دل گندے ہو گئے. اللہ ہماری نظریں ویران ہو گئی. اللہ ہمارے جسم پلید ہو گئے. اللہ تیرے ہاتھ میں دل ہے. اللہ اپنی رحمت سے ان دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. اللہ ہمارے جسموں کو پاک کر دے. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دے. اللہ ہماری روحوں کو پاک کر دے. اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام کا زندہ رکھنا. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے. اللہ ہمیں پختہ نمازی بنا دے. اللہ اپنے ساتھ شرک کی توفیق نہ دینا. اللہ توحید پر کاربند رکھنا. اللہ اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اللہ ہمارے سینوں کو روشن فرما دے. اللہ آج کل قرآن پڑھا جا رہا ہے. اللہ اس قرآن سے ہمارے سینوں کو منور کر دے. اللہ اس قرآن کی روشنی سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے. اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے. اللہ ہمارے بے نمازیوں کو پختہ نمازی بنا دے. اللہ ہمارے بے روزگاروں کو روزگار بنا دے. اللہ زکات نہ دینے والوں کو زکات دینے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ حج سے غافل لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تیری بارگاہ میں تیرے گھر میں اس مقدس دن میں اس مقدس مہینے میں اس مقدس رات کی آمد کے موقع پر اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تو ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام کا زندہ رکھنا. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے ارشاد کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے. یعنی قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے پورے مہینے کو بابرکت قرار دیا. اور قرآن کی برکتوں کا اندازہ اور جس سے قلب اطہر پہ نازل ہوا اللہ نے اس کو رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے. اور جس دھاکے میں اترا اس دھاکے میں اللہ نے اعلان کیا کہ اس دھاکے کے اندر اتنے بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے جن کے لیے جہنم لکھی جا چکی ہوتی ہے. فرمایا جتنا ایک بکریاں پالنے والے قبیلے کی بکریوں کے بال ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے. اور جس رات میں اترا اللہ نے اس ایک رات کی عبادت کو 83 سال کی عبادت سے بہتر قرار دیا ہے. لوگوں یہ قرآن اتنی فضیلت والی کتاب ہے کہ اس کے بارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا قاری آئے گا اللہ اس کو کہیں گے اقرا ورتل، اے قاری قرآن جنت میں آ جا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں کو طے کرتا جا. تیرا مقام وہاں ہے جہاں تک تجھ کو آخری آیت لے کے جائے. فرمایا عام آدمیوں کی جنت میں اور قرآن کے حافظ کی اور قاری کی جنت میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین سے ستاروں کا فاصلہ. جنت کے اندر لوگوں قرآن کے ساتھ محبت، قرآن سے پیار کرو. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے اگر پہاڑ کے سینے پر اتارا جاتا تو پہاڑ کا سینہ شک ہو جاتا. اللہ چاہتا تو اس قرآن کے ساتھ مردوں کو چلا دیتا. لوگوں جہاں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے جو یہ قرآن پڑھتا ہے اللہ کی رحمت اس سے نازل ہوتی. حدیث پاک میں آیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پچھلے پہر قرآن کی تلاوت کر رہے. گھوڑا پاس ہی بنا ہوا تھا اور پڑوس ہی میں ان کا بیٹا سویا ہوا تھا. کہا قرآن پڑھنا شروع کیا کہ گھوڑے نے مچلنا شروع کیا. پریشان ہو گئے. ناگاہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھ گئی. دیکھا کہ ایک بادلوں کا ٹکڑا ہے جس کے اندر قندیلیں روشن ہیں اور اس کو دیکھ کر گھوڑا بلک رہا ہے. قرآن پڑھنا بند کیا، بادلوں کا ٹکڑا اوپر ہو گیا. پھر شروع کیا، پھر گھوڑا مچلنے لگا. پھر بند کیا، پھر شروع کیا. صبح ہوئی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، واقعہ بیان کیا. نبی نے فرمایا اقرا یا حسین، اقرا یا حسین. اور حسین اگر تو دن کی روشنی تک قرآن پڑھتا رہتا، یہ رب کی رحمت تھی جو رحمت کے فرشتوں کے ساتھ آئی تھی جو تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. اگر دن تک تو پڑھتا رہتا لوگ اپنی آنکھوں سے رب کے فرشتوں کو دیکھ لیں کہ کس طرح قرآن کی تلاوت نے کیا. اور قرآن ہی کا یہ مقام ہے کہ قرآن کے ایک قاری کو حضرت ابی بن کعب کو رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نبی پاک نے ارشاد فرمایا ابی مجھے عرش والے نے کہا ہے کہ ابی کو بہت قرآن پڑھے، میں عرش پہ بیٹھ کے اس کا قرآن سننا چاہتا ہوں. خدا نے کہا ہے، خدا نے میں تیرا قرآن سننا چاہتا ہوں. عرش والا اپنے قرآن کو خود سنتا ہے. لوگوں 10 دن رہ گئے اور ایام معدودات دیکھتے دیکھتے دن گزر گئے.
10 راتیں بمشکل باقی ہیں. لوگوں ان راتوں کو اللہ کا قرآن سننے اور سنانے میں گزارو. بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو رب نے رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ راتوں کے قیام کی سعادت عطا فرمائی ہے. رب کا قرآن سنتے, قرآن سمجھتے, قرآن پر عمل کی نیتیں باندھتے. اللہ ہم سب کو اس قرآن کی محبت اور پیار عطا فرمائے. اللہ کے فضل و کرم سے آج مرکز اہل حدیث 53 لارنس روڈ پہ ہم نے تھوڑا سا 27واں پارہ اور کچھ حصہ 28ویں پارے کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ. اور آج کی رات ان 5 راتوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں نبی کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان میں لیلۃ القدر ہے. ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو, جستجو کرو. فرمایا جس کو لیلۃ القدر مل گئی اس سے نامہ اعمال میں 83 سال کی عبادت سے بہتر کا ثواب لکھ دیا گیا ہے. 83 سال سے بہتر. اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ان راتوں کو جاگ کے گزارتے ہیں. امام کائنات کے بارے میں حدیث صحیح میں بخاری شریف میں آیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کی خاص طور پر ان 5 راتوں کو شد امیز ذرا ہوں احیا لیلا ایقظ اہلا, نہ خود سوتے نہ اپنے گھر والوں کو سونے, نہ خود سوتے نہ اپنے گھر والوں کو سونے. اللہ کے بندے پتہ نہیں اللہ سال نصیبے میں ہے کہ نہیں, اگلا سال قسمت میں کسی کے ہے کہ کوئی جوانوں کو اپنی جوانی کا ناز نہ کرنا چاہیے. کتنے جوان گھر سے آرام سے نکلتے ہیں, واپس ان کی لاش آتی ہے. آج کے اخبار میں تھا کہ ایک نوجوان جس کی ابھی شادی بھی نہیں تھی, 21-22 سال گھر سے نکلا ہے اور واپس اس کی لاش آئی, باپ نے لاش دیکھی وہی دم خود بھی توڑ گیا. دنیا اسی کا نام ہے, کسی کو پتا نہیں ہے کہ کس کا وقت کیا ہے. اس لیے اس موقع کو غنیمت جانو. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اعتکاف بیٹھنے کی وہ مسجدوں میں 10 دن کا اعتکاف کریں. آج کی رات نماز فجر کے بعد اپنے رات کو بیدار رہنا ہے. اعتکاف بیٹھنے والے رات کو بیدار رہنا ہے. فجر کی نماز کے بعد اپنی اعتکاف گاہ میں داخل ہونا ہے. اگر رات کو چاہے تو رات ہی کے لیے عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے بعد اپنی معتکف گاہ میں اعتکاف گاہ میں داخل ہو جائے. سنت طریقہ یہی ہے کہ 21ویں کی شب جاگ کر پھر نماز فجر پڑھ کر اعتکاف گاہ میں داخل ہوا جائے. اعتکاف کی نیت کرنے والے رات ہی کو عشاء سے پہلے مسجد میں آ جائیں. جو انہوں نے اپنے لیے خیمہ بنا رکھا ہے اس میں صبح کی نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر داخل ہو. رات ساری مسجد میں گزرنی چاہیے. باقی جو لوگ اعتکاف بیٹھنے کی سطح نہیں رکھتے اپنی مصروفیتوں کی وجہ سے, ان کو کم از کم اس آخری دھاکے کی, جس دھاکے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے آزادی کا دھاکہ قرار دیا ہے, اس آخری دھاکے کی 5 راتوں کو سب بیداری کرنی چاہیے. رات جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں بندگی کے اندر, عبادت کے اندر, قرآن حکیم سننے کے اندر, قرآن سنانے کے اندر, رب کے ذکر کے اندر, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے کے اندر گزارنی چاہیے. ان راتوں کی محبوب ترین دعا جو نبی کائنات نے اپنی زوجہ مبارکہ کو سکھائی یہ تھی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ان 5 راتوں کی بیداری کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مجوزہ جامع مسجد جو مرکز اہل حدیث کے نام سے اللہ کے فضل و کرم سے متعارف ہے, لارنس روڈ پہ 53 لارنس روڈ پہ, یہاں ان 5 راتوں کی بیداری کا اہتمام کیا ہے, جس میں اللہ کی رحمت سے قرآن کریم کی پڑھی گئی منزل کے طویل خلاصوں کے بیان کے بعد ساتھ ہی قرآن مجید کی تلاوت, اللہ کے ذکر و اذکار اور دیگر علماء کرام کی تقاریر کے پروگرام بنائے گئے ہیں. کل یعنی 23 کی شب کو انشاءاللہ العزیز آج یہاں مقامی علماء خطاب کریں گے. آج کی رات
اور 23 کی شب کو مولانا حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری کا خطاب ہوگا. 25ویں کی شب کو مولانا حبیب الرحمان یزدانی کا خطاب ہوگا. اور 27ویں کی شب کو طویل دعائیں آپ کو پتہ ہوتی ہے ان ساری راتوں میں انشاءاللہ، لیکن 27ویں کی شب کو خصوصی خطاب اور طویل دعا ہوگی. 29ویں کی شب کو مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری کا خطاب ہوگا. اور 27ویں کی شب کو ہمارے امیر شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب کا خطاب ہوگا. یہ پروگرام ہے. وہیں پر دوست احباب نے آپس میں مل کر اپنے ذاتی مال سے ان احباب کے لیے سحری کا بندوبست کیا ہے جو وہاں شب بیداری کا اہتمام کریں گے. خدا کے فضل و کرم سے 21ویں آج رات، 23ویں پرسوں رات، 27ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 راتوں میں وہاں شب بیداری کرنے والوں کے لیے کھانے کا اللہ کے فضل و کرم سے اہتمام ہوگا سحری کے وقت کا. یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس مسجد کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے 28ویں شب کو قرآن مجید کا ختم ہوگا. کون سی شب کو؟ کیونکہ میں نے 5 راتوں میں آنا مشکل ہوتا ہے، لمبا درد ہوتا ہے. یہاں بھی یہی رسول تھا اور لمبے خلاصے بیان کیے جاتے ہیں. اس لیے 28ویں کی شب کو میں خود یہاں ہوں گا انشاءاللہ، اور قاری صاحب قرآن مجید کا ختم کریں گے اور انشاءاللہ خطاب بھی ہوگا اور طویل دعائے ختم قرآن بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز. باقی 5 راتیں وہی گزاری جائیں گی انشاءاللہ. سارے لوگ آج پہلی مرتبہ میں یہ بات چل رہا. پہلے میں کہتا ہوں جو آ سکتے ہیں آئے، جو نہیں پہنچ سکتے نہ پہنچے، لیکن ان 5 راتوں میں سارے دوست وہاں پہنچے. سنا ہے کہ نہیں؟ ان 5 راتوں میں سارے دوست. کیوں؟ اب یہ مسئلہ نہیں یعنی واپسی کی سواری نہیں ملے گی، کیونکہ دیر انشاءاللہ وہی ہو رہی ہے. فجر کی نماز کے بعد بڑی سواریاں مل جاتی. پہنچو گے کہ نہیں؟ ایسا بولتے پہنچو گے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتلاؤ، ہاتھ اٹھا کے. بابا جی اٹھاؤ ہاتھ، اٹھاؤ نیوا سے نہ کرو. شکر. ہاں اس طرح سب نے انشاءاللہ پہنچنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جگہ کی قلت کی وجہ سے، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، ہم نے کئی دفعہ پروگرام بنایا تھا کہ جمعۃ الوداع کا اجتماع کہیں باہر کھلی جگہ میں ہوا کرے، کیونکہ یہاں جگہ کی قلت ہے. اب سکول کی عمارت بھی گر گئی ہے اندر سے. پہلے ہم چھتیں استعمال کر لیتے تھے، اب وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ جمعۃ الوداع ہے. اگلا جمعہ بولو بھائی، یہ جمعۃ الوداع انشاءاللہ وہاں بڑی جامع مسجد مرکز اہل حدیث لارنس روڈ پہ انشاءاللہ ادا کیا جائے گا. انشاءاللہ کہاں ادا ہوگا؟ لارنس روڈ پہ انشاءاللہ. یہاں جو دوست اعتکاف بیٹھے ہیں ان کے لیے یہاں بھی جمعے کا اہتمام کر دیا جائے گا تاکہ ان کے اعتکاف میں خلل نہ پڑے. ویسے باقاعدہ جو ہمارا جمعہ ہوتا ہے انشاءاللہ وہ جمعہ اگلی دفعہ لارنس روڈ پہ ہوگا انشاءاللہ. آپ حضرات میزبان ہے، کیونکہ وہ بھی چینیوں والی مسجد کی شاخ ہے بڑی مسجد، لیکن شاخ انشاءاللہ العزیز اسی مسجد کی انشاءاللہ. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ پہلے پہنچیے، کوشش کریں کہ گھر سے وضو کر کے آئے. وہاں اللہ کے فضل سے وضو کا باقاعدہ انتظام ہے، طاہر خانوں کا بھی، لیکن بہتر یہی ہے رش ہوگا، اس لیے آپ وضو گھر سے کر کے آئیں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کے لیے وہاں وسیع انتظامات کیے جائیں انشاءاللہ. لیکن گرمی کا موسم ہے، اس لیے پورے 12:30 بجے خطبہ شروع ہو جائے گا، پورے 12:30 بجے، اور 1:30 بجے انشاءاللہ العزیز زیادہ سے زیادہ نماز کھڑی ہو جائے گا. اس لیے دوست پہلے 12 بجے سے بھی پہلے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ ان کو اچھی جگہ مل سکے. آپ حضرات جو خاص طور پر چینیا والی مسجد کی نمازی. تیسری بات یہ ہے، اخبارات میں بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں کیا رہے. ہاں ایک بات سن لیں، میں اس لیے بھی سنا تھا کہ کہیں بعض ہمارے بزرگ دعائی نہ مانگنا شروع کر دیں. آج سے اگر بارش ہوگی تو پھر جمعہ یہی ہوگا، میں نے اس لیے کہا ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز جمعہ اگلا وہی ہوگا، اگلا جمعۃ الوداع
زارت روڈ پہ ہوگا. 5 راتوں کی بیداری بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز. اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے منزل پڑھنے کے بعد خلاصہ بیان کرنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے طویل دعا ہوگی انشاءاللہ العزیز. چوتھی بات یہ میں ذرا بڑی تاکید کے ساتھ آپ کو کہہ لگا ہوں. آج قلعہ لکشمن سنگھ راوی روڈ پتا ہے, قلعہ لکشمن سنگھ کا راوی روڈ کا بھی پتا ہے, وہاں پہ 6:15 بجے میری تقریر ہے مین بازار قلعہ لکشمن سنگھ میں, اور وہیں پہ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں نے افطاری کا بھی اہتمام کیا ہے. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو کہا تھا اس مسجد کے لیے, آج میری گزارش ہے اس جگہ کے لیے یہاں بھی اپنی جماعت کے افراد کم ہیں, اس لیے سارے لوگ جو ان علاقوں کے رہنے والے ہیں ضرور پہنچے. میں نے صاحب سنیا کہ نہیں, ضرور پہنچنا ہے. 6:15 بجے مین بازار قلعہ لکشمن سنگھ میں راوی روڈ پہ انشاءاللہ میرا خطاب بھی ہوگا, اور افطاری کا بھی بندوبست دوستوں نے وہی کیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھ کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. حقیقی بات یہ ہے 11-12 دن ہو گئے ہیں مسلسل افطاریوں میں جاتے ہوئے. رات کو قرآن سنانا بڑا مشکل کام ہے, اور پھر قرآن سنا کے اللہ کے فضل سے خلاصہ بیان کرنا جتنی منزل ہوتی ہے اس سے لمبا خلاصہ ہوتا ہے. بولنا بڑا مشکل کام ہے, لیکن صرف اور مجھ میں ہمت بھی نہیں, ایمانداری کی بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ عام دنوں میں اس سے لمبا خطبہ دیتا ہوں, آج اتنا بھی خطبہ بڑی مشکل سے دیا. روزے کی 57 رات کی 57 12 بجے رات ہم پارے ہوئے تھے تقریباً, کیونکہ آج جمعرات تھی اور پتا تھا کہ صبح چھٹی ہے, اس لیے زیادہ طویل ہو گیا درد. تو اس کے بعد دعوت کی وجہ سے ہمت نہیں ہے, اور مسلسل باہر کی افطاری کر کے آدمی کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی, چاہے کتنا ہو ہر آدمی کا ہے. اور خاص طور پر میں نے قرآن سنانا ہوتا ہے اور بعد میں منزل کرنی ہوتی ہے. میں بالکل کوئی چیز بھی کتاب صرف کھانے سے جو ہے روزہ کر سکتا ہوں, لیکن اس کے باوجود ان نوجوانوں کے دین کی محبت کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ اللہ پتہ نہیں انہی نیکیوں کو بخشش کا ذریعہ بنا دے, میں انکار نہیں کرتا. آپ حضرات سے بھی اپیل ہے, درخواست ہے کہ آج آپ نے افطاری پر ضرور بولو بھائی, بولو تو صحیح, پہنچنا ہے. افطار پر ضرور پہنچنا انشاءاللہ العزیز. جو پانچویں کے چھٹی 5واں اعلان یہ ہے کہ عید الفطر کا فطرانہ 2 سیر 10.5 چاند گندم یا اس کے برابر قیمت ہے, تقریباً 5.5 روپے عید الفطر کا فطرانہ بنتا ہے. فطرانے کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے اسے ادا کیا جائے. اگر کسی نے نماز عید سے پہلے اس کو ادا نہ کیا تو فطرانہ ہر بچے بوڑھے جوان مرد عورت کی طرف سے گھر کے سربراہ کو ادا کرنا چاہیے. اگر 1 دن کا بچہ ہے اس کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کرنا ہے. 5.5 روپے فی کس کے حساب سے فطرانہ ادا کرنا ہے. عید کی نماز اللہ کے فضل و کرم سے حق میں ثابت سنت کے مطابق کھلے میدان کے اندر منٹو پارک میں ادا کی جائے گی انشاءاللہ. عید کی نماز کے لیے 7 بجے کا وقت مقرر کیا, ٹھیک ہے, کیوں بھائی 7 بجے دیر تو نہیں, جلدی بھی نہیں. 7 بجے انشاءاللہ نماز عید الفطر کھڑی ہو جائے. کتنے بجے؟ 7 بجے انشاءاللہ العزیز. عید الفطر کے